میں نے اپنے قافلے میں موجود حجاج کرام سے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج میں وہ خطبہ تلاوت کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عرفہ کے میدان میں اپنی زندگی پاک کا آخری خطبہ عطا فرمایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ عرفہ کا دن ہے اور عرفات کا میدان ہے۔ بعض روایات ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ یہ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، یہی قیامت کا دن بھی ہوگا۔ اس کو یوم موعود کہا گیا، قیامت کا دن بھی اسی دن قائم ہونا ہے۔ اور آپ جس وقت آج بیٹھے ہوئے ہیں، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، باہر جانے کو کوئی تیار نہیں۔ 2 منٹ سے 5 منٹ کیا ہوگا جب سورج 2 نیزے کے فاصلے، ہاتھ کے فاصلے پر ہو اور زمین تانبے یا پیتل کی بنا دی جائے۔ آج ہم سیمنٹ کی زمین پر ننگے پیر نہیں اتر پا رہے، ڈامر کا روڈ موجود ہے، لیکن اس پر آپ چپل چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، 2 منٹ آپ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ کے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ لیکن اللہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا اگر سایہ نہ ملا تو ہم میں سے ہر کوئی اس وقت بڑی آزمائش کا شکار ہوگا۔ میرے عزیزو، میں مختصر بات عرض کروں گا کہ آج کے دن کی فضیلت میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ زندگی پاک میں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، کیونکہ حج کی فرضیت 9 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال میں، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ رمضان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں حج کا قصد کر رہا ہوں۔ تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے رسول حج پر جا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و اکناف جہاں دوسرے دن وہاں سے اپنا احرام باندھا۔ اب سنیے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ، اس میں ایک روایت کے مطابق 1,20,000 صحابہ تھے اور ایک روایت میں 1,40,000 صحابہ تھے۔ سب کے سب راستے میں جمع ہوتے گئے، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر چلتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس سال ہم بھی 4 ذی الحجہ کو مکہ میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ اتفاقی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے آئے ہیں، بعد میں بھی آئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ اتفاقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا کی ہے کہ ہم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ داخل ہوتے ہی اس وقت مسائل جو حج کے تھے بیان فرمائے۔ اس وقت تک لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے، حج کا ہی احرام لوگ مانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے ارکان ادا فرمائے، یعنی طواف کیا، سعی کیا، لیکن اپنے بال حلق نہیں فرمائے۔ اور جو حج تمتع میں آئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال ہو جاؤ۔ تو اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ مکرمہ میں قیام فرماتے رہے۔ 7ویں ذی الحجہ آئی تو حرم شریف میں داخل ہوئے اور ایک خطبہ عنایت فرمایا، فصیح و بلیغ خطبہ عطا کیا، اور اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کے لیے نکل پڑے۔ سارے یہ عنایت ہے، برکات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو مکمل سنت پر عمل کا موقع اس سال مل رہا ہے۔ مینا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد وہاں سے نکل پڑے۔ صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میدان عرفہ میں ممبر لگاؤ، ایک جگہ میرا خیمہ لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر جو لگا وہ مسجد نمرہ جہاں پر ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ بھی مسجد نمرہ کے قریب ہی وقوف کیے ہوئے، بالکل آپ کے پاس میں مسجد نمرہ ہے۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سنت کوئی نفل نہیں، دوسری اقامت حضرت نے دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھائی،
دونوں نمازوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر وہاں سے باہر نکلے اور جبل رحمہ جس کو کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں پر گئے اور اپنی اونٹنی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ ایک مکمل لا کی کتاب جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر کلمات میں پوری زندگی بیان فرمائی۔ یہ آخری خطبہ تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اشارے بیان فرمائے تھے، یعنی بعض حدیثوں میں اس طرح فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم آج مجھ سے سن لو، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد دوبارہ میں اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں۔ یہ صحابہ اکرام کے لیے بڑا کٹھن وقت تھا، بڑا مشقت والا تھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی دوری برداشت نہیں کرتے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد حج نہیں کریں گے؟ اور یہی وہ دن ہے جس میں آخری قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیا اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ یہ آیت آخری ہے قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے اور قرآن کمپلیٹ ہو گیا۔ جیسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن اب مکمل ہو چکا، صحابہ تو خوش تھے، عید کا دن تھا، عرفہ کا دن عید کا تھا کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہمارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ کی کتاب پوری کامل ہو گئی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی یہ آیت سنی ایک کنارے جا کر کے بے اختیار رونے لگ گئے، ان کے آنسو چھلک پڑے۔ صحابہ قریب آئے، کہا ابو بکر صدیق، ابو بکر آج تو عید کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے اور ہمارا دین تمام۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے، زیادہ دنوں تک اب آقا ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اپنے رب کا پیغام پہنچا چکے اور ان کا کام مکمل ہو چکا۔ یہ صدیق اکبر اسی وقت سمجھ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خطبہ عطا فرمایا رونگٹے کھڑے ہو گئے صحابہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بیان کر رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پیچھے تھا وہ بھی ویسے ہی سن رہا تھا جیسے سب سے آگے بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا لے لے، چاہے تو رب کے پاس جو ہے وہ لے لے، لیکن اس کے بندے نے وہ لے لیا جو رب کے پاس ہے۔ اتنی بات سن کر صدیق اکبر پھر زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھے، اللہ کے رسول جس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اے نبی چاہے تو دنیا میں رہ جاؤ یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جاؤ۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کر دیا، اپنے رب کے حضور جانے کا اپنے ارادہ کر لیا ہے۔ یہی گھڑی تھی 14 ذی الحجہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ بیماریاں جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد آنے لگی، صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقاہت محسوس ہوئی، بخار کی شدت۔ یہ پورا سفر کا مہینہ اسی طرح گزرتا رہا۔ اس بیچ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مرتبہ آئے، مختصر خطبے عطا فرمائے اور اشارے بھی دیتے رہے۔ ایک بار امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زوجات تھیں سب کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کے پاس سونا یا چاندی ہے تو وہ خیرات کر دے۔ ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہے رسول اللہ آج کے بعد سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہیں ہے، عورتوں کی زینت ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں مولا سے ملوں کہ میرے گھر میں دنیا کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، سونا چاندی میرے گھر میں ہو، میں اس کے دربار میں فقیرانہ انداز میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اشارے تھے، یہ سب جب بیماری کا عالم تھا۔ اور ایک دن وہ آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی میمونہ کے گھر میں تھے، اپنی زوجہ جو آخری زوجہ ہیں حضور کی، ان کے نکاح کے بعد حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا،
ان کے گھر میں ان کے حجرے میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. مغرب کا وقت تھا اور یہ اس حالت میں تشریف لائے تھے کہ دو صحابہ کے کندھوں پر حضور نے ہاتھ رکھا اور پیر زمین پر گھسٹ رہے. حالت میں بھی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائی. یہ مغرب کی نماز تھی جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ پڑھی تھی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. یہ سورہ مرسلات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. ازواج مطہرات کو بلا کر کے حضور نے پوچھا اگر تم اجازت دو تو تم اپنی باریوں کو قربان کر کے عائشہ کے لیے دے دو کہ میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. ساری ازواج مطہرات نے ایک لخت کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر میں خوش ہیں. ہم سبوں نے اپنی باری قربان کی. حضرت عائشہ کا گھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند کرتے اور وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. یہ وہی عائشہ کا گھر ہے جو آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے, جہاں ہر گدھا جا کر پیش کرتا ہے. جو جالیاں ہیں میرے آقا کی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا گھر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر آرام کرتے رہے اور پھر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہیں. حضور کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں. نبی علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیار رونے لگ گئی. حضور نے ان کو قریب کیا, وہ اور تیز رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ان کو قریب کیا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئی. حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا بعد میں اے فاطمہ کیا رسول اللہ نے آپ سے کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کہا کے بعد فاطمہ تم ہوگی. حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں اس بات پر خوش ہو گئی. دنیا میں ہے کیا جو سے کسی کو کہہ دیا جائے 6 مہینے کے بعد تم مرنے والے ہو, ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ حضرت فاطمہ ہیں, کہتی ہیں مجھے خوشی ہو گئی میرے بابا کے پاس مجھے دوبارہ جانا مل جائے گا. عزیزان گرامی یہ آخری باتیں تھی اس دن کی بات میں کہہ رہا ہوں جس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ نے ان سے مسواک لیا, اپنے منہ سے چبایا حضرت عائشہ نے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ظہر کے وقت مسواک فرما رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں سب سے آخری لقمہ میرے آقا کے لب مبارکہ سے ان کے پیٹ میں جو گیا وہ حضرت عائشہ کا لعاب تھا. حضرت عائشہ کا لعاب تھا. وہ مسواک کرتے رہے اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا مسواک کر دیا گیا تھا سارے لوگوں کو کہ کوئی نہ آئے, لیکن اس دن دستک ہونے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ چلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ یہ کوئی انسان نہیں, یہ ملک الموت اسرائیل ہے جو میرے گھر آنے کی اجازت لے رہا ہے اور آج کے بعد یہ پھر کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں لے گا. ملک الموت اسرائیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے پر آ چکے تھے. وہ ملائے اعلیٰ میں سے دربار میں وہ اجازت لے کر کے آ رہے ہیں. جب آئے اے میرے عزیزو حجاج کرام, ایک بات, یہ پورا وفات کا واقعہ میں نے کیوں چھیڑا آج کے دن کیوں چھیڑا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری خطبہ مجھے سنانا تھا, لیکن ایک درد میں تمہیں دے جاتا ہوں. آج تم پریشان رہتے ہو کہ ہمارا دکھڑا کون سنے گا, ہمارے غم کی داستان کون سنے گا. کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس نیتا کے پاس ہم ڈگر نگر پھرتے رہے, ہمارا مسیحا کوئی نہیں تھا. سخت ہوتا ہے. اے اسرائیل بتاؤ کیا یہ سخت وقت میری امت پر بھی آئے گا؟ میری امت کو بھی نزع کی تکلیف. گرامی وقار, یہ وہ وقت ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی, موت کے قریب. لیکن اس وقت بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اپنی غریب امت کو یاد کر رہے ہیں کہ امت کو کہیں درد طرف سے بلند و بالا دوستی یہ اچھی ہے, بلند و بالا دوستی یہ اچھی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند فرما لی. کہتی ہے میں کافی دیر تک حضور سے باتیں کرتی رہی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی. حضور کا چہرہ مبارکہ سر اتنا بھاری ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی مجھے لگتا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, لیکن اس کے باوجود مجھے اتنی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر گھر میں آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں بے اختیار
اختیار ان کی چیخ نکلی اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا عائشہ تجھے خبر نہیں اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موت کیسے آتی ہے کہ نبی کی کہتی۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول اب اپنے رب کے پاس جا چکے، وہ ہم میں نہیں رہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق تلوار نکالتے ہیں اور باہر نکل کر آتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اگر کسی نے یہ افواہ اڑائی کہ میرے رسول کا انتقال ہوا ہے تو میں اس یہ یقیناً وفات رسول کا غم انہوں نے کیسے اٹھایا ہوگا یہ بیان سے باہر ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں رکت طاری ہو جاتی، ہماری آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنے آنکھوں سے ودا کیا۔ میرے عزیزو آج میں نے یہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف اسی لیے عرض کیا ہے، حاجی کو عرفہ کے دن آنے کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، ان ذروں نے میرے آقا کے تلووں کے بوسے لیے ہوئے ہیں، یہاں کی ہواؤں میں میرے آقا کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ عرفات کا میدان جہاں میرے آقا کی آواز گونج رہی تھی وہ خطبہ میرے آقا نے یہیں پر دیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اولیاء کو عطا کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ انہی ملأ اعلیٰ اور رفیق اعلیٰ میں پہنچائے جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ موجود ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ تلاوت کرتا ہوں، غور سے آپ سماعت فرمائیں برکت کے لیے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات بھی عطا فرمائے اور بہت ساری بشارتیں بھی عطا فرمائی۔ پہلے میں عربی خطبہ تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خطبے کا اردو ترجمہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد لا القاكم بعد عام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت اللهم فاشهد فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمن عليها وان ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقضى الله أنه لا ربا وإن أول ربا أبدأ به عمي العباس بن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعات وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير الصدانة والسقاية والعمى ألا هل بلغت اللهم فاشهد أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحرقون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان ألا هل بل فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا إن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا
وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله أخذتم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنة نبيه ألا هل بلغت اللهم فاشهد أيها الناس إن ربكم واحد وأن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم فاشهد قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب أيها الناس وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا عنه صرف ولا عدل والسلام عليكم. کا ترجمہ ہے کیا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کر دیا عزت والا اور اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں کوئی کالا گورے سے افضل نہیں کوئی گورا کالے ہاں بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے جسے میں ختم کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے آج سے سود کا دور ختم ہو گیا لوگوں تمہاری جان و مال اور عزتیں پر حرام کر دی گئی ہیں ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کی خیانت نہ کریں اور کھلی بے حیائی کا کبھی نہ کام کوئی نہ کرے اور اگر کوئی عورت اس طرح کرے اللہ کی جانب سے اس کے شوہر کو اجازت ہے کہ ان کے جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا مانے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی قرض واجب الادا ہے جو ادھار لی ہوئی چیز ہے اس کو واپس کی جائے تحفے کا بدلہ دیا جائے کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کا خون کرنے لگ جاؤ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس کا پابند ہے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اے لوگوں میرے سبب ہلاک کر دیے گئے شیطان کو اس بات کی اب امید نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات کفار گمراہ ہوتے ہیں ایک سال تو اس ماہ میں جنگ جائز ہو جاتی ہے اور دوسرے سال وہی محترم ہو جاتا ہے اس طرح وہ اللہ کے قائم کردہ مہینوں کے عدد کو پورا نہیں کرتے دیکھو زمانہ اسی صورت پر لوٹ آیا جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور مہینوں کی تعداد سے متعلق جان لو ان میں 4 جن میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے صحابہ سے پوچھتے ہیں قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تم کیا جواب دو گے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ حاجاتنا اے کریم خدا رحم الراحمین مولا تیرے دربار میں یہ عاجز بندے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں